بنام خدا مہربان و شفیق۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک ہے۔ جس روز تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں گی اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں پاؤ گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، البتہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو تو یاد رکھو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے، جو تخلیق شدہ ہوتا ہے، اور بغیر تخلیق کے بھی، تاکہ تم پر اس حقیقت کو واضح کر دیں کہ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی مکمل جوانی تک پہنچو، اور تم میں سے کچھ کو پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے اور کسی کو بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائے، اور تم زمین کو خشک پاتے ہو، اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہی مردوں کو حیات بخشتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ باشندگان قبر کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو بغیر علم، ہدایت اور روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا رہتا ہے، تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے، تاکہ وہ خدا کے راستے سے بھٹکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ تمہارے ہاتھوں نے خود وہاں تک بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ڈھاتا۔ اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، اور یہ تو سری کھاٹا ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ اس کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے، اور اس گمراہی کا سلسلہ دور تک چلا جاتا ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً برا ہے وہ کارساز، اور برا ہے وہ ساتھی۔ بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اسے کاٹ ڈالے، اور یہ دیکھے کہ اس کی تدبیر کیا اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح نشانیوں کی شکل میں نازل کیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی اور سابئی، ستارہ پرست اور نصارہ اور مجوس، آتش پرست اور مشرقین، قیامت کے دن اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو آسمانوں اور زمین میں رہتے ہیں، اور سورج اور چاند تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے جانور، اور بہت سے لوگ، اور اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہیں، اور اللہ جسے ذلت سے دوچار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے وہ سب گل جائے گا جو ان کے شکموں پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز مہیا ہوں گے۔ جب کبھی گھبرا کے وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، انہیں اسی میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے،
اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ انہیں پاکیزہ قول قبول کرنے کی ہدایت کی گئی اور قابل ستائش راستے کی جانب رہنمائی کی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے اور مسجد الحرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، خواہ وہاں کے باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ الحاد یعنی دین سے برگشتہ ہونے کا ارادہ کرے تو ہم اسے نہایت دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اور ان سے عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس دور دراز راستوں سے پا پیادہ اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور مقررہ دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور نادار و محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کثافت کو دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور انہیں چاہیے کہ بیت عتیق خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اس کے علاوہ اور جو بھی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس میں اس کے رب کے نزدیک اسی کی بہتری مضمر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال قرار دیے گئے ہیں ان چیزوں کے علاوہ جو تمہیں بتلائی گئی ہیں، لہٰذا تم بتوں کی رجس سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ یکسو ہو کر اللہ کے ہو جاؤ، اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دو، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا اسے ہوا اڑا کر دور دراز جگہ پر پھینک دے۔ اس بات کو سمجھ لو کہ جو بھی شاعر اللہ یعنی دین کی نمایاں باتوں کی تعظیم کرے گا تو بلا شبہ اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے۔ ان چوپایوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کی قربان کرنے کی جگہ اسی بیت عتیق کے پاس ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ متعین کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اور اے نبی آپ عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جن کے سامنے جب ذکر خدا کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں قرار دیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، لہٰذا وقت نہر جب وہ کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ، اور قناعت پسند محتاج سوالی کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو اسی لیے تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نہ ان جانوروں کے گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہارا تقوی اس تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی کبریائی کا اظہار کرو، اور اے نبی آپ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یقیناً اللہ صاحبان ایمان کی جانب سے مدافعت کرتا ہے، اور بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جن پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی کمک پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کا دفاع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، کلیسا، سینیگاگ، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں منہدم کر دی جاتیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اے محمد اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے بھی، اور اصحاب مدین نے بھی
اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور پھر انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ بتیری بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جو کہ ظالم تھیں، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، کنویں معطل بیکار پڑے ہیں اور مضبوط محل بھی کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جس سے وہ سمجھ سکتے، یا ایسے کان ہوتے جس سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہ کرے گا، اور ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے جسے تم شمار کرتے ہو۔ اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، انہیں پہلے میں نے مہلت دی، پھر انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور میری ہی طرف بازگشت ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، بلا شبہ میں ہی تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں خلل اندازی کرنے لگا۔ اس طرح شیطان جو بھی خلل اندازی کرتا، اللہ اسے مٹا دیتا، پھر اس کے بعد اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا، اور اللہ بڑا علیم اور صاحب حکمت ہے، تاکہ اللہ شیطان کی خلل اندازی کو بیمار دلوں اور سنگ دل افراد کے لیے فتنہ، آزمائش بنا دے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالم لوگ اناد، دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں، تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لے کہ یہ حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں۔ اور بے شک اللہ ہدایت کرتا ہے مومنین کی سیدھے راستے کی طرف۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، وہ اس کی طرف سے ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے، یا ان پر کسی منحوس دن کا عذاب وارد ہو جائے۔ اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، اور وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، وہ نعمت سے پر جنتوں میں جائیں گے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، تو اللہ ضرور ضرور انہیں بہترین رزق عطا کرے گا، اور یقیناً اللہ بہترین روزی رساں ہے۔ وہ ضرور ضرور انہیں ایسی جگہ پہنچا دے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال جو بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ ضرور ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اللہ کے علاوہ وہ جسے پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ بلند و بالا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، جس کی بدولت زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ لطف و کرم والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتی کو جو اس کے حکم سے سمندر میں رواں دواں ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا؟ بے شک اللہ انسانوں پر بڑا مہربان اور نہایت شفیق ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کر رکھا ہے جس کی وہ پیروی کر رہی ہے۔ اے محمد، وہ اس بارے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ اور اے نبی، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔
اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان سب امور کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے؟ یہ سب کچھ ایک کتاب میں مندرج ہے، اور بے تحقیق یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند اور برہان نازل نہیں کی، اور جس کا ان کو علم بھی نہیں ہے، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کافروں کے چہروں کی ناگواری کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیتیں سنا رہے ہیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ وہ آگ ہے اللہ نے کافروں سے جس کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ یقیناً تم جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ اس کام کے لیے مجتمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ قوت اور عزت والا ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور امور خیر انجام دو تاکہ فلاح پا سکو، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی یہی تمہارا نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر شاہد ہو جاؤ۔ لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہی تمہارا مولا ہے، اور بہت ہی اچھا مولا اور بہترین مددگار ہے۔